Bismillah ar-Rahman Rahim. Welcome back to GGP podcast. I am joined by our resident international policy expert and scholar, Janab Hassan Arbi Saab. And I want to discuss a lot of topics, लेकिन आज हम इंडिया के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे. एंड एक रीसेंट स्टेटमेंट आई है जयशंकर की तरफ से, हु इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, विद रिगार्ड टू पाकिस्तान, जिसके बारे में आपके मैं इंसाइट्स लेना चाहूँगा. एंड उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री को कसूरवार ठहराया है पाकिस्तान और इंडिया के जो बुरे रिलेशनशिप है उसके हवाले से. देन ही इज़ मेड एलिगेशंस ऑन पाकिस्तान कि ये टेरर को, वो टिपिकल जो इंडिया कर रहा है हमेशा से, एक नैरेटिव बिल्डिंग कि हम टेरर ग्रुप्स को फंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं. एंड देन उसके बाद और इन्फ्लेमेटरी उनकी स्टेटमेंट्स हैं. विल टॉक अबाउट दैट. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, इंडिया हैज़ ऑलवेज बिन यूजिंग मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन एज अ टूल अगेंस्ट पाकिस्तान, हमेशा से 1947 से ऑनवर्ड्स. और जयशंकर जो है, जयशंकर में हर वो ट्रेट है जो किसी अच्छे डिप्लोमेट में नहीं होता. एक प्रोपेगेंडिस्ट है, ही इज़ अ नोन लायर. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को जितना नुकसान जयशंकर ने पहुंचाया है, उतना नुकसान बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये जितनी भी एडवर्सेरियल पावर्स हैं इंडिया की, वो मिलके भी उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना दिस वन मैन, ये जयशंकर ने इसको पहुंचाया. और उसकी वजह ये है कि व्हेन your foreign policy is driven by Hindutva ideology, and the primary reason why you design a foreign policy is to appease internal audience. So foreign policy जो कि होती ही foreign powers के लिए है ताकि आप उनके साथ डील कर सकें. You understand the foreign trends, आप ट्रेजेक्ट्री का आपको पता होता है, नए अलायंसेस का पता होता है, आपका विजन होता है कि आने वाले दौर में क्या होने वाला है, उसके हिसाब से आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिज़ाइन करते हैं. फॉरवर्ड लुकिंग होती है ऑलवेज. जयशंकर के केस में इट इज़ नॉट फॉरवर्ड लुकिंग, इट इज़ इनवर्ड लुकिंग. वट एवर दैट अपीजेज वो मैं इनको कहता हूँ द ब्लड सकिंग वैम्पायर्स ऑफ हिंदुत्वा, द कल्टिस्ट जो हैं, जो कि इनको अपीज करती है, वो फॉरेन पॉलिसी इंडिया की बन जाती है. अब जो स्टेटमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर से टेररिज्म आता है भारत में, एक्चुअली इट्स द अदर वे अराउंड. और आप 1947 ऑनवर्ड्स भी अगर देखें, so it is India that hasn't accepted Pakistan's existence, not the other way around. Pakistan, हम तो जब 1947 के बाद came here, हम तो अपनी नेशन बिल्डिंग के लिए लग गए. आप कुतुबुल्लाह शहाब का वो एक अथॉरिटी समझा जाता है शहाबनामा, जिसमें हमारे पास तो जिस तरीके के हालात थे, हमारा सर्वाइवल हमारे लिए वाज ऑफ पिनकल इम्पॉर्टेंस. और 1947 ऑनवर्ड्स इवन जो एट्रॉसिटीज़ इन्होंने पाकिस्तानी कश्मीर का आप मामला देख लें, जिस तरह से इन्होंने कश्मीर के ऊपर अपना गासिबाना कब्ज़ा किया, उसके बाद से ही सोवियत यूनियन के साथ मिलके इन्होंने जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करना शुरू किया, स्पेशली इन KPK एंड बलोचिस्तान. उसके बाद 1971 द बिगेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हम दिसंबर की बात कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट ईस्ट पाकिस्तान. द बिगेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसके तकरीबन 10 लाख प्लस फाइटर्स थे, दैट वाज मुक्ति बानी. इट वाज क्रिएटेड बाय इंडिया. बिल्कुल. और उससे इन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा. और इसमें अब कुछ छुपाने वाली बात भी नहीं. आई थिंक नरेंद्र मोदी स्टेटमेंट इज कि हम जो मुक्ति बानी के फाइटर्स थे उसके साथ हमारे इंटेलिजेंस के हम उनके साथ मिलके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे. एंड अकॉर्डिंग जो जनरल जैकब है, उसकी किताब में लिखा हुआ है कि हर 4 मुक्ति बानी के जो दहशतगर्द होते थे उसके साथ एक इंडियन इंटेलिजेंस का ऑफिसर होता था जो कि लड़ रहा था. उसके बाद आप इस खत्ते के अंदर पहली सुसाइड बॉम्बिंग जो है वो थिनमोजी राजारत्नम वाली, तामिल टाइगर्स वाली, वो पाकिस्तान ने तो नहीं की, वो इंडिया ने की. ये सुसाइड बॉम्बिंग का कॉन्सेप्ट इस खत्ते में पाकिस्तान तो नहीं लेके आया, इंडिया लेके आया. ब्लैक टाइगर्स, द सुसाइड स्क्वाड ऑफ तामिल टाइगर्स, पाकिस्तान ने तो नहीं बनाया, इंडिया ने बनाया. उसके बाद TTP और BLA पाकिस्तान ने तो नहीं बनाई, इंडिया ने बनाई. सो इस खत्ते के अंदर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस खत्ते में द ओनली कंट्री दैट थ्राइव्स ऑन टेररिज्म, जिस मुल्क के इंटरेस्ट लाए करते हैं टेररिज्म के बढ़ने के साथ, the only country in the region that supports chaos. Why you see chaos in Middle East? Because नेतन्याहू की हुकूमत को सस्टेन करता है वो chaos. बिल्कुल. इसी वजह से मिडल ईस्ट के अंदर जंगें भी हो रही हैं आजकल, इसी वजह से. और ये तो बिल क्लिंटन ने कहा है. सो इस खत्ते के अंदर भी द ओनली कंट्री जिसकी फॉरेन पॉलिसी का टूल है टेररिज्म, वो इंडिया है. और ये जयशंकर जो है, इसका वो स्टेटमेंट वो नहीं
ان کا ایک وہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں انڈین فاؤنڈیشن کے ساتھ, وہ اجت کمار ڈوول کی فاؤنڈیشن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, رنویر الہبادیہ. سو اس بندے کا پوڈ کاسٹ ہو رہا تھا, اسے ایکسپری کر رہا تھا بی جے پی کے لیڈرس کی پوڈ کاسٹ کرنے کی, ہر سارے منسٹرس کی کر رہا تھا. جس وقت وہ اب سے چند سال پہلے, تو جس وقت وہ پوڈ کاسٹ کر رہا تھا نا ود جے شنکر, تو اس وقت جے شنکر سے وہ پوچھتا ہے کہ اینی تھنگ ہیز ایور گاٹن انڈر یور اسکن, تو جے شنکر کہتے ہیں ہاں وہ بندہ جس نے انگلینڈ کے اندر وہ سکھ جس نے ہمارا جھنڈا اتار دیا, گاٹ انڈر مائی اسکن. سو وہ اوتار سنگھ کھانڈا. اور جس دن وہ پوڈ کاسٹ ریلیز ہوئی ہے, کھانڈا واز پوائزنڈ. سو ہی از دا اونلی فارن منسٹر ان دا ورلڈ, جے شنکر, جو لوگوں کو ٹرانس نیشنل ریپریشن یا قتلوں کے اندر انوالو رہا ہے. اینڈ دا اوڈیسٹی از کہ وہ لائیو پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے تھریٹ دیتے اور اس کے بعد اس کا اسی دن ود ان 24 hours وہ مر جاتا ہے. سو دس از دا ٹیررزم دیٹ انڈیا از گلوبلی, اور اس کے سارے پروفز اور ریکارڈ پہ موجود ہیں. اسی بات کے اوپر بلڈ آن کرتے ہوئے, جے شنکر لائکس ٹو ٹاؤٹ کے ایک نئی اسٹیٹس کو وہ بنا چکا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ جب چاہے گا انڈیا جو ہے جا کے حملہ کرے گا, اور انڈیا کے پاس ہی ٹرائز ٹو کریٹ دس فضا کہ ہمارے پاس ایک رائٹ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جا سکتے ہیں, اور ہم اپنے اف وی ڈیم اٹ نیسسری کہ پاکستان میں جانا ضروری ہے, دین وی ول گو. وائی ڈو یو تھنک کہ جے شنکر اتنا زیادہ ڈیسپریٹ ہے کہ کسی طریقے سے میں ایک نیا اسٹیٹس کو بنا لوں کہ انڈیا جو ہے جب چاہے منمانی کر سکتا ہے بارڈر کے اوپر, یا پاکستان کی جو بارڈر ہے اس کو وائلیٹ کر سکتا ہے. وائی ڈو یو تھنک ہی سو ڈیسپریٹ ٹو کریٹ دس نیریٹو؟ جے شنکر کیونکہ ایک نوب ہے ان دا لارج مشین آف ہندوتوا. یہ جتنا کلٹزم اور فیشزم اپنی آئیڈیالوجی کے اندر لے کے آئے ہیں, دیٹ از بیسڈ آن دا کانسیپٹ آف ہندو راشٹرا اینڈ اکھنڈ بھارت. صحیح ہے, ہندو راشٹرا از ایسوسیٹڈ ود اکھنڈ بھارت. جب تک اکھنڈ بھارت نہیں ہے ہندو راشٹرا نہیں بنے گا. جب اکھنڈ بھارت ہوگا تو آبویسلی انڈیا ول بی ہندو راشٹرا. ہندو راشٹرا کا مطلب ہے انڈیا فار ہندوز اونلی, اور اکھنڈ بھارت کا مطلب ہے گریٹر انڈیا. اس میں ان کے کچھ جو آئیڈیالوگز ہیں وہ کہتے ہیں افغانستان تک جو ہے ہمارے بارڈرز ہوں گے, آدھا افغانستان ہم لیں گے اور ایران تک بارڈرز ہوں گے. اور کچھ ان کے ایکسٹریمسٹ جو ہیں, یہ بھی آلدو ایکسٹریمسٹ ہی ہیں سارے, لیکن کچھ ایکسٹریمسٹ ان کے الٹرا ایکسٹریمسٹ ہیں, اور ان میں اسکیزوفرینیا کا ایلیمنٹ بھی آتا ہے, تو جیسے کہ آسٹریلیا تک ہمارا بارڈر ہوگا. Now the problem is کہ this particular ideology of Greater India and Hindu Rashtra, the emotionalism that is attached with this particular ideology, یہ ideology is the insurance policy of BJP. All right. Right? So BJP is planning to have a uni-party government inside India. اب یہ مارکہ حق بنیان المرصوص سے پہلے بھی ان کے آپ اگر اسٹیٹمنٹس دیکھیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ ایک حکومت, بی جے پی ہی حکومت میں رہے گی. پچھلے 11 سال سے تو یہی لوگ پاور میں ہے نا, کانگریس کو تو بالکل سائڈ لائن کر دیا, تو کانگریس کو بالکل ختم کر کے یونی پارٹی گورنمنٹ ماڈل کی طرف ہی آنا چاہتے ہیں. سو اس کے لیے ان کو اتنا بڑا چینج اگر وہ 1.5 بلین کی پاپولیشن والے انڈیا کے اندر لے کے آنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی فورن جو ہے وہ اچیومنٹ یا کسی قسم کا, جیسے ان کے کبھی لیفٹنٹ جنرل کی بھی اسٹیٹمنٹ تھی کہ اب ہم نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا تو ہم کوئی پورشن لیں گے اور پاکستان کا کوئی حصہ لیں گے ایز اے وار ٹرافی, اور یہ وہ. سو وہ ان کو ضروری ہے ٹو شو دیئر پبلک کہ بی جے پی از دا اونلی پروٹیکٹر اینڈ دا پولیٹیکل پارٹی دیٹ ول گارنٹی گریٹر انڈیا, لہٰذا ہمیں اقتدار میں رکھو. سو اس چکر کے لیے جو جے شنکر ہے وہ دے آر ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش کہ ہم جب چاہیں گے پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے, اور یہ اور وہ, اور پلان ان کا یہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے کوئی پورشن چھوٹا سا کوئی حصہ زمین کا لے سکیں اور دکھا سکیں. سندور میں بھی یہی پلان تھا, اور جو سبسیکوینٹ سندورز ہوں گے ان میں بھی یہی پلان ہوگا, اور اس کا جو نیریٹو ہے وہ جے شنکر سیٹ کر رہے. جے شنکر آلسو, مجھے اب ایگزیکٹلی اس کی اسٹیٹمنٹ یاد نہیں ہے, بٹ ہی ہیز آلسو ٹاکڈ اباؤٹ گریٹر انڈیا. وہ یہ ساری باتیں کر چکا ہے, اور ہندو راشٹرا کے بارے میں بھی وہ بات کر چکا ہے. سو آئی مین دس از بیسکلی دا ہندوتوائزیشن کا ان کا جو خواب ہے, وہ کمبائنڈ ود دا پالیٹکس آف اسٹیئنگ ان پاور. These are the driving forces. لیکن ڈونٹ یو تھنک بی جے پی کی جو یہ آئیڈیالوجی اٹس فیلنگ؟ راہل گاندھی نے جو انڈیا الائنس بنائی ہے, they've taken a lot of seats. تو از اٹ crumbling now بی جے پی کی؟ Not just Rahul Gandhi, it's a global embarrassment. You cannot own this ideology. آئیڈیالوجی جس کی عزت ہوتی ہے وہ وکٹرز کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے, جس کی عزت ہوتی ہے.
آپ پوری دنیا کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں, آپ کو صرف ان آئیڈیالوجیز کا پتہ ہوگا جو لوگ جیتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, سو ابھی جو ہوا ہے مئی میں, اس کے بعد جو آئیڈیالوجی ہے وہ اٹ ہیز انڈین آئیڈیالوجی, دا آئیڈیالوجی آف اکھنڈ بھارت, ہندو راشٹر, اٹ ہیز بیکم اے گلوبل امبیرسمنٹ. لوگ ہنستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. لیکن بی جے پی کا پرابلم یہ ہے کہ دے کین ناٹ سویپ اینڈ چینج دس آئیڈیالوجی بیکاز دس آئیڈیالوجی از دا ریزن وائی دے آر ان ایگزسٹنس پاور. ان دی فرسٹ پلیس. یا سو یہ بیسکلی اس کا جو ہے وہ پرابلم ہے. There's another thing that he said as well. He sort of alluded to the fact کہ انڈیا کی ریلیشن شپ پاکستان کے ساتھ بہتر ہو سکتی ہے, لیکن درمیان میں بیسکلی آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز آرم فورسز کے ساتھ ہیں پاکستان کے. تو یہ رفٹ کیوں کریٹ کرنے کی کوشش کرا جے شنکر پاکستان کی عوام میں اور آرم فورسز کے اندر when it comes to the ideological side of stuff? Because this is the only mechanism or framework that they have جس کی وجہ سے ان کو پاکستان کے خلاف کوئی وکٹری مل سکی ہے. You remember Manik Shaw, the guy who was Sam Manik Shaw, Field Marshal Manik Shaw, جو اس وقت انڈیا کا آرمی چیف تھا جب پاکستان ٹوٹا تھا, اینڈ his interview is on record. He said, BBC کو انٹرویو تھا, اینڈ he said کہ جہاں تک لڑنے کی بات ہے تو پاکستان آرمی fought gallantly, but we managed to create the divide between the people and the armed forces of Pakistan. So this is the only model that they have. کسی طریقے سے پاکستان کی عوام اور فوج کے خلاف درمیان میں ایک دڑاڑ پیدا کرو. So this is what he is doing. پاکستان کے اندر جو تماشا پچھلے کچھ دنوں سے within our political government اور political circles میں چل رہا تھا, he was hinting towards that, تاکہ ایک ڈیوائڈ کریٹ ہو سکے اور پاکستان کا جو ڈیفینس ہے وہ ویک ہو سکے. سو دس پرٹیکولر جو اس کی اسٹیٹمنٹ کا یہ والا پارٹ ہے کہ جی ملٹری ہے اور یہ اور وہ, ایوری بڈی ان دا ورلڈ نوز دا ریزن وائی پاکستان از پاکستان, دا گلو جو پاکستان کو جوڑ کے رکھے ہوئے ہے انٹرنل ایکسٹرنل اینیمیز کے خلاف, ایوری بڈی نوز اٹس پاکستان آرمی. رائٹ. آج اف یو ٹیک پاکستان آرمی آؤٹ آف دا ایکویژن, خدا نخواستہ پاکستان آرمی نہیں ہے تو پھر پاکستان نہیں ہے, جتنے ہمارے دشمن ہیں دنیا. We stand on the cusp of Syria یا لیبیا یا اس طرح کی کوئی سچویشن, اور ابھی تک ہم رکے ہیں. ہمارا یہ تو 2001 سے پلان تھا نا یار, 2004-5 میں آئے تھے کرنل رالف پیٹرس کے بلڈ. بالکل. سو وہ تو اس کا نقشہ اٹھا کے دیکھے جو ان کا پلان اس وقت کا تھا. سو وہ تو یہ پاکستان آرمی ہے, اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فوج دی ہے. دس از دا ریزن وائی ہم بہت انٹرنل اور ایکسٹرنل فرنٹس کے اوپر وہ کر رہے ہیں. اور جب تک پاکستان آرمی اسٹرینتھنڈ ہے, پاکستان آرمی موجود ہے, پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جو ان کا ہندوتوا پلان ہے آف ٹیکنگ وہ جو بارڈر اور وہ ٹیریٹری لینے کا, یہ کسی صورت پورا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان آرمی موجود ہے. انفیکٹ اگلی دفعہ اگر یہ کچھ حرکت کریں گے تو اٹ کوڈ بی دا ادر وے اراؤنڈ. History has proven in recent times the other way around ہو سکتا ہے انشاءاللہ. بالکل. Well, with that I'd like to conclude this session of the GGP podcast. انشاءاللہ پھر ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے, ایک اور سبجیکٹ کے ساتھ ملیں گے. Thank you.